السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد خیال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد خیال چشتی۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے یہ روٹین سے ہٹ کے میں بنا رہا ہوں۔ اس میں ہم آپ کو ایک کتاب کا تعارف کروائیں گے جس کتاب کا نام بہار طریقت ہے، اور اس کے جو مصنف ہے ہمارے والدین کریمین آقا مولا پیر غلام نبی چشتی، ان کی یہ تصنیف ہے۔ اس کے جو ناشر ہیں وسیم احمد، ماڑی پور کراچی۔ فرسٹ ٹائم یہ 1998 میں اردو بازار کراچی سے پبلش ہوئی۔ دوستو، اس کتاب کو تحریر کرنے کا مقصد طریقت و تصوف سے آگاہی ہے۔ موجودہ دور میں لوگ طریقت و تصوف کے نام تک واقف نہیں ہیں۔ اولیاء کرام اور ان کی تعلیمات سے بالکل دور ہو چکے ہیں۔ دوستو، برِ صغیر پاک و ہند میں جو آج آپ اسلام دیکھ رہے ہیں یہ اولیاء کرام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اولیاء کرام نے برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کی محنت اور ان کی کاوش کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو برِ صغیر میں دین آج مسلمان موجود ہیں۔ ان کی محنت سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہنچے، ولایت کو پہنچے۔ اس کے بعد جب علماء حضرات پیدا ہو گئے تو انہوں نے نفرت پھیلانا شروع کر دی۔ جنہوں نے ان کو مسلمان کیا تھا یہ ان کو ہی کافر، مشرک، نعوذ باللہ ان کو گمراہ تک کہنے لگے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو وہ جو ان کے رہبر، ان کے محسن ہوتے ہیں ان کو گمراہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو حق پر نہیں سمجھتے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، فرقوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہیں۔ ابن ماجہ 3993 نمبر یہ حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہیں۔ دوستو، دوست کی یہ اس لیے ہیں ان کو دین اسلام کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے فرقے بنا لیے۔ اور فرقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، جنہوں نے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب یہ علماء حضرات پیدا ہو گئے انہوں نے نفرت پھیلانا شروع کر دی، مخلوق کو اولیاء کرام سے دور کر دیا، طریقت و تصوف سے دور کر دیا۔ دوستو، آج جتنی بھی گمراہی اور نئے جو فتنے شروع ہو رہے ہیں یہ سب اولیاء کرام سے دوری کا سبب ہے، کیونکہ جو ہدایت کا راستہ ہے وہ اولیاء کرام کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلیں گے تو ہدایت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے انعام والے بندوں کے راستے پر چلو۔ تو جو انعام والے بندے ہیں موجود الوقت وہ اولیاء کرام ہیں۔ اگر ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ یہ جتنے بھی ہمارے مولوی حضرات ہیں انہوں نے مخلوق خدا کو اولیاء کرام سے دور کر دیا، ان کی تعلیمات سے دور کر دیا، تو اس وجہ سے گمراہی اور فتنے یہ عام ہو گئے۔ اس گمراہی کے دور میں یہ جو بہار طریقت کتاب ہے ہمارے جو آقا مولا نے تصنیف فرمائی ہے یہ ہدایت کے لیے انمول ہے۔ اگر کوئی بندہ حسد اور بغض چھوڑ کر یہ کتاب کو پڑھے تو اس کو راہ حق کی، اولیاء کرام کی تعلیم کی، طریقت و تصوف کی سمجھ آ جائے گی، بشرط یہ کہ حسد اور بغض چھوڑ کر یہ کتاب کو پڑھے۔ دوستو، آج کوئی بندہ اگر طریقت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت چاہتا ہے، تو یہ کتاب بہار طریقت کا ایک دفعہ بغور مطالعہ فرمائے۔ اس کے مطالعے سے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے سمت کا تعین ہو جائے گا۔ جب سمت کا تعین ہو جاتا ہے
تو انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتاب بڑی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے، کوئی اصطلاحی الفاظ کا چناؤ نہیں کیا گیا کہ عام فہم کاری بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتاب پڑھ کر اور اس کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ ناظرین، اس کے مطالعے سے بنیادی عقائد سے لے کر طریقت اور تصوف کے اسرار و رموز، معرفت و حقیقت تک کے جتنے بھی شیطانی خطرات وسوسات ہیں اس بارے میں آگاہی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، آئیے اس کتاب کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات دوں۔ سب سے پہلے اس کتاب کی جو فہرست ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس کے کتاب کی فہرست بڑی ایک ترتیب کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کتاب پڑھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی، اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ فہرست کے باب اس کو ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اس کی یہ کتاب پڑھ کر بندے کو کرنا کیا ہے وہ اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ کتاب کا جو باب ہے، باب اول، وہ ہے قلبی ذکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے نام کا ذکر اپنے قلبوں میں کرو، تمہاری زبانوں سے آواز نہ آئے۔ سورۃ اعراف 205 نمبر یہ آیت ہے۔ دوست، جیسے باہو سلطان صاحب فرماتے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، ایک کلمہ مینوں پیر پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ دوستو، یہ قلبی ذکر حاصل کرنے کے لیے کسی مرشد کامل کے پاس جانا ہوگا، کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنی پڑے گی، تو قلبی ذکر وہاں سے ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ قلبی ذکر کا باب ہے۔ دوسرا اس میں جو باب، اس کی فہرست میں جو دوسرا باب ہے وہ ہے پیر و مرشد۔ اب جب قلبی ذکر لینا ہے تو کسی اللہ کے ولی کے پاس جانا ہوگا، اس اللہ کے ولی کی پہچان، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، وہ اس کی ترتیب کے ساتھ عین وضاحت کر دی گئی ہے۔ دوستو، اس میں پیر و مرشد کے متعلق ڈیٹیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ پیر و مرشد کی تعریف، اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لے گا تو اس کو مرشد کامل تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے آج کل جو ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے، بد اخلاق بھی ہمارے جو وہ پیر ہیں، شراب پیتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے پیر ہیں، جو ڈنڈے وغیرہ اپنے مریدین کو مارتے ہیں وہ بھی پیر ہیں۔ یعنی کل ملا کے جو جتنا گمراہ ہے، جو گمراہی کے کام کرتا ہے، وہ اتنا بڑا وہ مسلمانوں کا پیر ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہوں گے، جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ ان کی مثل ہوں گے۔ تو کیا نبی بد اخلاق ہوتے ہیں، گمراہی کے کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا ہے۔ تو آج کے جو بد اخلاق جو پیر ہیں، مخلوق ان کو مانتی ہے، یہ پیر نہیں بلکہ یہ دجال ہیں، یہ انسانی صورت میں یہ دجال ہیں۔ تو دوستو، پیر و مرشد کے باب میں پیر و مرشد کے متعلق تمام جو وضاحت ہے اس میں کر دی گئی ہے۔ باقی جب آپ یہ کتاب ہماری پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سمجھ آ جائے گی کہ حق پر کون ہے، اولیاء کرام یا علماء حضرات۔ دوستو، اس کتاب کا جو اگلا باب ہے وہ ہے بیعت۔ جب ہم مرشد کامل کے پاس جائیں گے تو وہاں جا کے ہم بیعت کریں گے۔ تو بیعت کا مقصد یہ قرآن و حدیث کے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ جب ہم بیعت کریں گے تو ہمیں حاصل کیا ہوگا، اس کا اگلا باب ہے نور ایمان، کہ پیر و مرشد ہمیں نور ایمان عطا فرمائیں گے۔ نور ایمان کی پرکھ پہچان، اس کا اظہار، اس کے متعلق یہ مکمل ایک باب ہے، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی یہ فہرست جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے
تو جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا اس کو سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تو دوستو، جب ہمیں نور ایمان مل گیا تو اولیاء کرام کی جو تعلیم آگے وہ عطا فرماتے ہیں وہ عین بین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔ ناسمجھی کے چکر میں لوگ اولیاء کرام کی تعلیم اور خود اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی مخالفت سے دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ تو ان کی آگے تعلیم آگے شروع ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ جو اس کا باب ہے وہ ہے تصور شیخ۔ جب ہم مرید ہوں گے، نور ایمان مل جائے گا، تو پیر و مرشد تصور برزخ شیخ بتائیں گے کہ اپنی شیخ کی صورت کا تصور کرنا۔ تصور کا مقصد، تصور کے متعلق قرآن و حدیث کے حوالہ جات سے اس میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں نے فہرست کا تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے۔ باقی آپ بہار طریقت یہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ اس کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بالکل مفت میں ہے۔ ہمارے آقا مولا نے محض دین اسلام کی تبلیغ، طریقت و تصوف کے متعلق رہنمائی کے لیے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ فی سبیل اللہ ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ دوستو، اس کا PDF میں بھی اس کی سہولت موجود ہے۔ یہ سکرین پر آپ میرا نمبر، میرا ایڈریس آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی دوست احباب یہ ہماری کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر کوئی بیرون ممالک سے ہوں گے تو ہم ان کو PDF میں کتاب بھیج دیں گے۔ یہ کتاب پڑھیں، ان کو دین حق کی، راہ حق کی، اولیاء کرام اور ان کی تعلیمات کی سمجھ آ جائے گی۔ دوستو، آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس طرح کی اپڈیٹس ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام، اللہ حافظ۔